اب مجھے بتائیں کہ یہ دیبل والی بات تھوڑا سا بتائیں کہ کیا اس کا نام دیبل تھا کراچی کا یا نہیں، کراچی کے لیے نا، کراچی کا نام کبھی بھی دیبل نہیں تھا، کیونکہ جو کراچی کا ساحل ہے، اب سے اگر ہم 1400 سال پہلے جاتے ہیں تو کراچی کا ساحل ایسا نہیں تھا جیسا ہے، اور منڈوڑا بھی پوشن نہیں تھا. منڈوڑا اپنے ایک پہاڑی جگہ پہ ہوگا، لیکن جو کراچی کے قریب آبادی تھی وہ ٹھٹا کی تھی. وہ کیونکہ ٹھٹا کی ہسٹری بھی خود 2-2.5 سال پرانی ہے. یس یس کیونکہ سندھ میں جو قدیم ہسٹری جو ہے وہ ٹھٹا کی ہے. یس. تو ٹھٹا کے قریب شہر تھا دیبل، جو کہ ایک بڑا شہر تھا، اور 8 سینچری کے اندر کہتے ہیں کہ ایک زلزلہ آیا تھا جس میں وہ شہر ختم ہو گیا. جب جو آرکیولوجسٹ گئے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے وہاں پہ اس کو ڈھونڈا تھا، اس کو کھوجا تھا، اور زمین کے نیچے سے پھر وہ شہر برآمد ہوا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یا تو پانی کی وجہ سے، یا آندھیوں کی وجہ سے، یا زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو جاتے ہیں. کچھ شہر بیٹھ جاتے ہیں، بس ایک اللہ کا نظام ہے کہ شہر چھپ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ ابھی پشاور شہر میں یا شاید بنوں میں 200 سال پرانا گھر نیچے نکل کر آ گیا وہ. تو اب اس قریب جدید دور میں 200 سال میں نیچے گھر نکل کر آ رہا ہے، تو یہ تو ہم 1,000 1,500 یا 1200 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں. تو دیبل وہ شہر ہے کہ جو پورٹ قاسم سے آگے ہے. اوکے. اور اس کو دیبل کہا جاتا تھا کہ جو تباہ ہو گیا. جب پورٹ قاسم بن رہا تھا، جب اس کے لیے کھدائیاں ہو رہی تھیں، تو جو لوگ پورٹ قاسم پہ کام کرتے تو ان کو مختلف پتھر اور مورتیاں ملی تھیں پورٹ قاسم کے پاس سے. تو انہوں نے پھر آرکیولوجسٹ کو بلایا تھا، بتایا تھا. جتنے بھی لوگ تھے، پورٹ قاسم کا نام رکھا ہی اس لیے تھا کہ وہاں پہ دیبل تھا، ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی اس کو رکھنے کی نا. اور وہ ایک ڈیپتھ ہے وہاں پر نا پورٹ قاسم میں. تو وہ پورٹ قاسم سے کوئی 10 کلومیٹر آگے دیبل شہر تھا، کہ جو ایک بڑا شہر تھا جو ختم ہو گیا. تو دیبل وہاں پہ تھا، کراچی میں نہیں تھا. اچھا، اب ہم تھوڑا سا آگے ہی چل کر آ جاتے ہیں کیونکہ اینشنٹ ہسٹری کی ہم نے بات کی. اب اینشنٹ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی میں جو آبادی تھی شروع کی بالکل، وہ کس کی تھی؟ کون لوگ تھے؟ کراچی کے نیٹیوز کون تھے؟ نیٹیو آف اچھا، کراچی جو ہے نا، کراچی مقامی جو لفظ ہے ہاں، کراچی کی جو قریب ہے وہ قریب ہے بلوچستان سے، ہب کی وجہ سے. یس. اور کراچی دور ہے حیدرآباد سے اور ٹھٹا سے. یعنی جو ڈسٹینس ہے، ٹھٹا بھی دور ہے اس جگہ سے. کیونکہ آج اگر ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، آج ہم 2023 میں بات کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس کراچی کو بھول جائیں جو ابھی موجود ہے. ہم یہ تصور کریں کہ کراچی وجود نہیں رکھتا تھا. جب کراچی وجود نہیں رکھتا تھا، جب گدھا گاڑیاں یا اونٹ گاڑیاں چلتی تھیں، تو ٹھٹا بہت دور تھا اور حیدرآباد تو بہت ہی زیادہ دور. جو قریب جو تھا وہ تھا ہب اور بیلا. ہب پرانا شہر ہے؟ جی، ہب پرانا شہر ہے، بہت پرانا ہے. بیلا ایک باقاعدہ ایک ریاست رہی ہے پاکستان. پرانا ہے. جی، یہ بھی پرانا ہے. تو جو بیلا ہے، تو بیلا کے جو لوگ تھے، اور بیلا سے آگے جو مکران کے جو لوگ تھے، وہ یہاں ماہی گیری کرتے تھے اس جگہ پر کراچی میں. اب یہ ماہی گیری کے جو دور کا تعین ہے، ہو سکتا ہے 1000 سال ہو سکتا ہے 1200 سال ہو سکتا ہے 500 سال ہو، لیکن 500-600 سال 700 سال میں تو ماہی گیری یا مچھروں کی بستی کا تو حوالہ ملتا ہے. یعنی اگر کوئی 600 سال پہلے بھی آ رہا ہے تو وہ اس کو دیکھ رہا ہے کراچی کو. 800 سال پہلے بھی مچھروں کی بستی کہہ رہا ہے. تو جو کراچی کے جو لوگ تھے، جو نیٹو جنہیں کہیں گے یا جو ماہی گیر تھے، وہ تھے بلوچ لوگ. ایک قبیلہ یہاں پہ جنہیں برٹش نے تو کرامٹی لکھا ہے، KARAMAT ہے، لیکن اس کو عام اردو میں کہتے ہیں کلمتی. کلمتی قبیلہ، جوکھیو قبیلہ، وہ موجود تھا بلوچستان میں. اور وہ لوگ یہاں پر ماہی گیری بھی کرتے تھے. تو مکران سے بیسکلی جو لوگ آئے ہیں بیسکلی مکران سے آئے یہاں پر، جو ماہی گیری کرتے تھے، کیونکہ ماہی گیری ایک طاقتور کام ہے. تو وہاں سے جو لوگ آئے وہ لوگ ماہی گیری کرتے تھے، وہی مچھیرے تھے، اور انہوں نے یہ ایک چھوٹی سی بستی بسائی. اب ہم یہ تصور کر لیں کہ مثال کے طور پہ 1000 سال پہلے سے ہو سکتا ہے کہ 400-500 لوگ ہوں یہاں پر. تو بیسکلی بسانے والے لوگ جو تھے وہ بلوچستان کے بلوچ تھے. وہ اب میں بات کر رہا ہوں انتظامی صورتحال کی کہ حکومت کس کی تھی، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ کبھی یہ قلات کے پاس بھی تھا، ریاست قلات کے پاس، کبھی یہ ٹالپوروں کے پاس تھا، کراچی یہ والا حصہ جہاں ہم رہ رہے ہیں. تو اس پر حکومت کس کی تھی آج سے 500 سال 600 سال جو بھی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ملتی ہے اس کے مطابق؟ اچھا، بات یہ کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب ہم بات کر رہے ہوں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو آج کا کراچی ہے ایک مچھروں کی بستی، ایک چھوٹی سی بستی. تو پہلے یعنی فرض کریں کہ تالپور ہوں یا کلوڑ ہوں یا اس سے پہلے ہوں، تو یہ تو آبادی تھی نہیں.
جب یہ آبادی نہیں تھی تو جو حکمران تھے سندھ کے ان کی یہاں پہ توجہ بھی نہیں تھی، کیونکہ ان کی توجہ ٹھٹہ پہ تھی یا حیدرآباد پہ تھی یا میرپور پہ تھی یا خیرپور پہ تھی، اس جگہ توجہ نہیں تھی ان کی. جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہاں پر زیادہ جو انفلوئنس تھا وہ بلوچستان کے بلوچوں کا تھا وہ. اور کراچی جو ہے وہ بلوچوں کے درمیان یا یہ کہہ لیں کہ تالپوروں کے درمیان، ہاں تالپور بھی بلوچ ہیں، یا سندھ کے اور بلوچوں کے درمیان، جیسے خان آف قلات کی ریاست یا سندھ کی ریاست، ان کے درمیان ایک سینڈوچ بنا رہا ہے یہ. اچھا. ہاں سینڈوچ اس طرح بنا رہا ہے کیونکہ ظاہر بات ایک پورٹ تھی، پورٹ 800 سال سے 1000 سال سے ایک پورٹ چلی آ رہی ہے، یہاں سے تجارت ہوتی تھی یہ. تو پہلے کے دور میں اگر ثبوت ملتا ہے تو یہ ملتا ہے کہ جی یہ سندھ کے کنٹرول میں رہا ہوگا یہ. لیکن جب ہم مغل دور میں جاتے ہیں، کیونکہ مغلوں کا ایک دور رہا ہے سندھ میں، اور تقریباً کوئی 67 گورنرز وہ رول کرتے رہے سندھ میں. بیٹھتے تھے وہ ملتان میں، لیکن 67 گورنر جو تھے وہ مغلوں کی طرف سے یہاں پہ نامینیٹڈ ہوئے ہیں. کافی ٹائم ہاں 200-250 سال تقریباً، کیونکہ محمد شاہ رنگیلا جو تھا مغل بادشاہ، اس کے دور میں پھر ایز ہوا ہے انڈیا، ورنہ پھر اس سے پہلے ایز نہیں تھا. تو پہلے جو کروڑوں کا دور تھا، کروڑوں کے دور میں تو یہاں پہ تمام تر انضام جو تھا وہ کروڑوں کے پاس تھا، اور کروڑوں سے پہلے بھی ظاہر بات رہا جو سندھ کے حکمران تھے. لیکن ایک ایسا ہوا کہ ایک ریاست قلات کے ایک امیر جو تھے، ان کا نام تھا میر محراب علی خان، محراب علی. وہ کوئی ایک ان کا تنازع ہوا ایک لڑکی کے رشتے کے چکر میں کروڑوں کے ساتھ. تو وہ کہیں گئے وہاں پر سندھ میں قلات سے. جب قلات سے گئے تو وہ کچھ جھگڑا ہوا یا فائرنگ ہوئی، تو وہ اپنی فوج کی گولی لگنے سے زخمی ہو گئے. ان کا علاج چلتا رہا، کروڑوں کرواتے رہے. کروڑوں نے نہیں مارا تھا، لیکن انہی کے تنازع میں گئے تھے، لڑکی کے تنازع میں. کیونکہ ایک کروڑوں سردار نے ایک لڑکی کو پسند کر لیا تھا، وہ بضد ہو گئے تھے کہ میں شادی کروں گا. میں یہ قبائلی باتیں زیادہ کرنا نہیں چاہ رہا کیونکہ لوگوں کو ناگوار گزریں گی، تو اس لیے میں نام بھی نہیں لے رہا اور زیادہ کرنا نہیں چاہ رہا میں. تو وہ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کا علاج ہوا، تو ان کو یہ لگا میر محراب علی خان کو کہ میرا شاید بچنا مشکل ہے. تو انہوں نے یہ وصیت کر دی کہ بھائی میں اگر مر جاتا ہوں تو میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی 10-12 سال کے ہیں، تو میرے بھتیجے سمندر خان کو جو ہے والی قلات بنا دیا جائے. اور اتفاق سے وہ انتقال کر گئے. ان کی میت کو لے کر آئے قلات میں لے کے آئے. تو پھر ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ جی اس کا خون بہا دے، کروڑوں خون بہا دیں. تنازع چل ہی رہا تھا. تو جو سمندر خان نے شکایت کی جا کے، گورنر تھے ملتان میں شہزادہ معیز الدین تھے، وہ اورنگزیب عالمگیر کے نامینیٹ تھے، جو کہ سندھ کو دیکھتے تھے. وہ ان کو جا کر انہوں نے شکایت کی کہ بھائی اس طرح جو ہے ہمارے جو والد تھے میر محراب خان وہ مارے گئے ہیں یہ، اور ہمیں اس کا بدلہ چاہیے. جو شہزادہ معیز الدین نے اورنگزیب عالمگیر کو خط لکھ دیا. اورنگزیب عالمگیر نے خط میں یہ حکم جاری کیا کہ ان سے کہیں کروڑوں سرداروں سے کہ یہ کراچی کا جو پورٹ ہے وہ قلات کو حوالے کر دیں گے. اب یہ تو ایک بڑی ناگواری والی بات ہے، 1696-97 کی بات ہے یہ، 1697 کی. تو انہوں نے منع کیا. تو پھر معیز الدین نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، پھر میں حملہ کرتا ہوں میں. تو پھر یہاں پر جو ہے ان کو یہ علاقہ دے دیا گیا کراچی کا. تو کراچی کے قبضے میں یہ آ گیا تقریباً 60-70 سال تک، یعنی 1697 سے تقریباً 1757 تک 60-70 سال چلتا رہا. اس کے بعد جو خان آف قلات تھے ان کی طبیعت خراب ہو گئی یا کمزور پڑے، تو پھر یہ دوبارہ سے جو نا کروڑوں کے پاس آ گئی ہے. کراچی دوبارہ سے کروڑوں کے پاس آ گیا. جب دوبارہ کروڑوں کے پاس آ گیا تو اس درمیان میں جو کروڑوں جب کمزور ہونا شروع ہوئے، عبدالنبی کروڑوں، تو سندھ سے ہی جو ہے جو تالپور قبیلہ تھا انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی، کروڑوں کے خلاف، اور حملہ کر دیا کروڑوں پہ. تو 1784 میں سندھ پہ قبضہ ہو گیا تالپوروں کا، کیونکہ یہ قبائلی جنگ چلتی رہتی تھی یہاں پہ نا. خان آف قلات براوی تھے، بلوچستان کے بھی الگ قبائل تھے، پھر تالپور سندھ میں بھی موجود تھے، تالپور بلوچستان میں موجود تھے، پھر یہاں کروڑوں بھی تھے. تو یہ قبائلی سلسلہ چلتا رہتا تھا یہ. تو پھر میر فتح علی خان تالپور تھے، انہوں نے 1784 میں سندھ پہ قبضہ کر لیا. پھر تالپوروں کی حکومت شروع ہو گئی. اور جتنی بھی تاریخی کتابیں ہیں عبدالقدوس صاحب کی اور دیگر جو کتابیں ہیں، ان میں میر فتح علی خان تالپور کو فاتح سندھ لکھا گیا ہے کہ بھائی انہوں نے سندھ فتح کر لیا.